آپ کی جو بیوی اس کے ساتھ بھاگ گئی، پھر اس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، لوگ تو آپ کو تانے بھی دے رہے ہوں گے۔ تانے بہت دیتے، میں چیمہ بھائی بیان نہیں کر سکتا، میں جمعہ پڑھنے نہیں جاتا، گھر میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں، گاؤں والے تانے مارتے، تیرا شاگرد تیرے بیوی کو لے گیا۔ کبھی کسی نے حوصلہ نہیں دیا، سکے بھائی نے حوصلہ نہیں دیا۔ میں غریب آدمی ہوں، میں تو اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں کسی کو تھپڑ ماروں، میں جیل چلا جاؤں، میری 2 بچیاں کہاں جائیں گی، 2 میری جوان بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ میں اس لیے خاموش ہو گیا، خاموشی اختیار کر لی۔ بس قرآن کا فرمان ہے، الذین ما اصابتہم من مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے تو خاموش ہو جا، جب میں تجھے صبر کر، میں تمہیں مشکلیں دیتا ہوں تو صبر کر۔ میں صبر کر گیا چیمہ بھائی، اور میرے پاس صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، بہت زیادتی ہوئی۔ میری بچیاں کبھی دادا کے پاس جاتی ہیں تو دادا بھی گاؤں میں نہیں رکھتا کہ بھائی جوان بیٹی ہم نہیں رکھ سکتے، اپنے پاس رکھو۔ میرا ذاتی مکان بھی نہیں ہے، بہت پریشان ہوں، بہت پریشان ہوں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینہ دکل چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ۔ آئینہ دکل کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا۔ ناظرین، حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، جہاں بھی جاتا ہوں تو کوئی بہن کے ساتھ، کوئی سسر کے ساتھ، کوئی ماں کے ساتھ، کوئی اپنی سگی مامی کے ساتھ۔ آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سفید پوش انسان، تبلیغ سے جڑا انسان، دیندار انسان، جن کی بیٹیاں بھی ہیں، یہ مٹھائی کا کام کرتا تھا، ان کے ساتھ ان کا بانجا کام کرتا تھا۔ باقی باتیں یہ تفصیل سے خود بتائیں گے، لیکن تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے بانجے نے ان کے ہی اپنے ہی مامی کے ساتھ شادی کی ہے۔ کیسے کی ہیں، کس طرح کی ہیں، یہ خود یہ زبانی بتائے گی۔ اور دوسری بات، مجھے ان کو کیمرے پہ دکھانا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ آپ دکھائیں کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ تھوڑا پیٹ دکھائیں۔ ناظرین، میں آپ لوگ کو دکھانا چاہتا ہوں، کیا کریں، مجبوری ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کیا نکلا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی گدود وغیرہ تھی، پہلے آپریشن کروایا تھا میں نے، گدودیں نکلی تھی۔ اچھا، یہ انہوں نے یہ یہاں سے آپریشن بھی کرایا تھا۔ بیٹی ہیں آپ؟ بانجا تو ایسے ہوتے ہیں نا، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بندہ شک بھی نہیں کرتا، بیوی پہ بھی شک نہیں کرتا۔ مجھے نہیں پتا کہ بھی اپنا بانجے کا اور مامی کا کیا تعلقات ہے۔ پہلے میری الحمدللہ اپنی بیکری تھی ریون کے اندر، میری فضان مدینہ کے نام سے بیکری، مشہور بیکری تھی، مجھے پورے ریون میں بھی جانتے ہیں، المشہور استاد اختر حسین کے نام سے مجھے جانتے ہیں۔ کاروبار رفتہ رفتہ میرا کمزور ہو گیا، پھر میں قرضائی ہو گیا، بہت پریشان ہو گیا میں، تو پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر کبھی ادھر نوکری ڈھونڈتا تھا، کبھی کراچی چلا جاتا تھا، بچے میرے ریون میں ہی رہتے تھے۔ تو ایک میرا بانجا تھا، مجھ سے ہی کام سیکھا تھا، میرے سے کام سیکھا، یہاں تک کہ اس کو اپنی جیب سے خرچہ بھی میں دیتا تھا۔ ایک وقت آیا وہ سعودی عرب چلا گیا، 8 سال سے اپنی مامی سے فون کرتا رہا، فون پہ باتیں کرتا تھا۔ میں گھر والی سے آ کے پوچھتا تھا تو لمبی لمبی باتیں کس سے کرتی ہے؟ کہتی میں اپنی بھابھی سے کرتی ہوں۔ تو میں نے بولا چلو، کبھی بیوی کو چیک ہی نہیں کیا اگر بھی کس کا نمبر ہے۔ تو ایسا وقت آیا جب قرضے کی حالات سے میں تنگ آ گیا، تو دنیا ایسے میرے دروازہ بجاتی تھی، کھٹکھٹاتی تھی، ہم بھوکے بیٹھے ہوتے تھے، بچے ہم بھوکے بیٹھے ہوتے تھے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو میں نے بیوی سے مشورہ کیا، ایسا کرتے ہیں یہاں سے ہم چلتے ہیں گاؤں واپس، تو وطن چلتے ہیں، ادھر تو مجھے قرضے والے بھی نہیں چھوڑتے، میں ذاتی مکان تھا گھر گاؤں کا، وہ بھی میں نے بیچ دیا تھا بیکری کے قرضے میں۔ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ تنگی بہت آ گئی تھی، تو ایسا ہوا کہ میری بیوی نے بولا چلو سامان اٹھاؤ گاؤں چلتے ہیں۔ مجھ سے دھوکہ کیا، وہ کہتی میں اپنی بہن کو ملنے جاتی ہوں، مانگے قریب ایک طلاق گاؤں ہے، میں اپنی بہن کے پاس جا رہی ہوں 5-6 دن کے لیے۔ میں غریب آدمی ہوں، میں تو اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں کسی کو تھپڑ ماروں، میں جیل چلا جاؤں، میری 2 بچیاں کہاں جائیں گی، 2 میری جوان بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ میں اس لیے خاموش ہو گیا، خاموشی اختیار کر لی۔ بس قرآن کا فرمان ہے، الذین ما اصابتہم من مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے تو
خاموش ہو جا، جب میں تجھے صبر کر، تو میں تمہیں مشکلیں دیتا ہوں تو صبر کر. میں صبر کر گیا چیمہ بھائی، اور میرے پاس صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میرے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، بہت زیادتی ہوئی. میری بچیاں کبھی دادا کے پاس جاتی ہیں تو دادا بھی گاؤں میں نہیں رکھتا کہ بھائی جوان بیٹی ہم نہیں رکھ سکتے، اپنے پاس رکھو. میرا ذاتی مکان بھی نہیں ہے. بہت پریشان ہوں بہت پریشان ہوں. اللہ جانتا میں 12 سے 13 لاکھ کا مقروض ہوں. قرضہ دینا لوگوں کا. میرے پاس کچھ نہیں ہے. بیماری ہے، کام بھی نہیں، سخت کام بھی نہیں کر سکتا میں. آپ کی جو بیوی اس کے ساتھ بھاگ گئی، پھر اس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، لوگ تو آپ کو تانے بھی دے رہے ہوں گے. تانے بہت دیتے. میں چیمہ بھائی بیان نہیں کر سکتا. میں جمعہ پڑھنے نہیں جاتا، گھر میں چھپ کے بیٹھ جاتا ہوں. گاؤں والے تانے مارتے، تیرا شاگرد تیرے بیوی کو لے گیا. کبھی کسی نے حوصلہ نہیں دیا، سکے بھائی نے حوصلہ نہیں دیا. کسی نے نہیں کہا کہ یار تیرے ساتھ یہ دکھ ہو گیا ہے. کوئی حوصلہ نہیں دیتا. دکھ دیتے ہیں جو راستہ میں ملتا ہے. تیری بیوی بھاگ گئی، تیری بیوی چلی گئی، سر نیچے کر کے میں چلا جاتا ہوں. کسی کو میں کچھ نہیں کہتا، چپ کر جاتا ہوں. اللہ کی مرضی. بانجے نے اتنی زیادتی کی کہ ہمیشہ وہ زندہ رہے گا، بیوی ہمیشہ زندہ رہے گی. بچیوں کا مستقبل خراب کر دیا. ابھی سر چھپانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور اس بے حیا عورت کی وجہ سے اب آپ کی بیٹیوں کا رشتہ بھی نہیں ہوگا. میرے سکے بھائی رشتہ نہیں دیتے. میں نے اپنے والد صاحب کو بولا ابا میری بیٹیاں جوان ہیں، میرے بھائیوں کو بول مجھ سے رشتہ لے. آگے سے جواب دیتے ہیں جیسی ماں گندی ہے ویسی بیٹیاں گندی ہیں. جیسے بیٹیاں گندی ہیں. میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ ماں نے زیادتی کری، بیٹی میری کا کیا قصور ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ تعلیم گئی. میرے بچے قرآن حفظ کرتے تھے. تو اس بدبخت نے اپنی مامی کو بگا کے اور اس کے ساتھ شادی کر کے، یہ ہمارے لوگوں کو ہو کیا گیا ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہے. اچھا ابھی آپ پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں تو عورتوں کے لیے نظام جو ہے نا وہ کھلے ہیں، لیکن ہمارے مردوں کے لیے اگر ہمارا مرد کوئی غلط کام کرتے تو قانون اس کو گرفت میں لیتے ہیں. لیکن اگر عورت، میں ان عورت کی بات کر رہا ہوں جو بدذات عورت ہوتے ہیں، سب عورت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. یہ قانون صرف اس بدذات عورتوں کے لیے ہوتے ہیں جو اپنی منمانی کرتے ہیں. یہ ان کے لیے ہوتے ہیں اگر ان کو یہ اسلام نے یہ اجازت دی ہے. لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے، اپنے ماؤں سے، اپنے ان بیٹیوں سے، اس قوم کی ان بہنوں سے کہ خدا را اپنے مردوں کو کسی کے سامنے ذلیل نہ کریں. اس عورت کو اگر آپ میں سے تھوڑی سی بھی شرم ہے، اگر آپ میں تھوڑا سا بھی حیا ہے تو آپ اس گھر میں واپس آئے. ان جوان بیٹیوں کی خاطر، اس کی یہ جو سفید پوش ہے اس کے خاطر، انہوں نے آپ کے خاطر کیا کیا نہیں کیا. اب یہ پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتے. آپ نے اپنے بانجے کے ساتھ شادی کی ہے تو کیوں کیا آپ نے اس طرح سے؟ کیا یہ جس کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے کل یہ بندہ آپ کو چھوڑے گا؟ اس کے بانجے کی عمر کتنی ہے؟ 30 سے 35 سال. تو کیا آپ کے خیال میں یہ آپ کی بیوی کو رکھے گا؟ نہیں، چھوڑ دے گا نا. چھوڑ دے. یہی بیوی آپ کے پاؤں میں گر گڑا کر آئے گی. چھوڑ دے. یہ میرا زبان ہے اور میں انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ. اور آپ اس دن مجھے فون کرو گے اور ہم آئیں گے اور اس کا بھی انٹرویو کریں گے. تھانے میں گیا تھا. اچھا. اس نے جھوٹی رپٹیں لکھائی ہوئی، مجھے مارتا تھا، مجھے 3 کپڑوں میں نکال دیا. میرے پاس کھانے کو خرچہ نہیں تھا. الحمدللہ اڑوس پڑوس محلے میں جا کے پوچھو اس وقت میری آمدن کتنی تھی. کبھی اس نے
कभी इसने इतना भी नहीं उठ के घर का काम किया हो, खाना पका पकाया इसको मैं कारखाने से देता था, रोटियां तंदूर से आती थी, इसने मज़े वाली ज़िंदगी गुजारी। गौरमे से नाश्ते आते थे, डबल रोटियाँ, और इसकी बोतलें फ्रिज भरा पड़ा होता था, फल भरे रखे थे। दूध हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना 8-10 किलो आता था, इतनी कभी भैंस रखने वालों के पास दूध नहीं होता था। तो इसको तो मैंने ऐश कराई, बहुत ऐश कराई। असल मसला आ गया मेरा बेटियों का, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरी जवान बेटियों के बारे में मुझे लोग ताने मारते हैं, मैं करीबों को, रिश्तेदारों को, दूसरों को भी बोलता हूँ बेटियों को रिश्ते लो, आगे से यूं मुँह घुमा लेते हैं, कहते जब माँ गंदी है तो बेटियाँ गंदी हैं, हम आपसे रिश्ता कैसे जोड़ेंगे, आपके पास तो घर भी नहीं है, ठिकाना भी नहीं है। बच्चे आज मेरे दर बदर हो गए। मैं किसी वज़ीर आला या मैं वज़ीर आज़म से अपील नहीं कर सकता, मैं तो गरीब आदमी हूँ, हमारी कौन सुनता है। अच्छा, आपका मोबाइल का नंबर क्या है? मोबाइल का नंबर 0301 27 33 693। नाज़रीन, ये इसका नंबर है। मकरूज़ भी हैं, ये मसले मसाइल भी हैं, घर का भी मसला है, इनकी बेटियों का भी मसला है, हर तरफ के इनको मसाइल हैं। दीनदार भी है, 5 वक्त नमाजी भी हैं, सबक भी पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब एक औरत बेहया होते हैं ना, वो मर्दों को ही ज़लील कर देते हैं। खुदारा मैं उन मर्दों से कहना चाहता हूँ कि इस ज़माने के साथ चलने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर औरत ऐसे ही होगी। मोबाइल यूज़ करते हैं हर औरत, हर दूसरी औरत मोबाइल यूज़ करते हैं, उसमें हर औरत ऐसे बेहया नहीं निकलती है। लेकिन फिर भी हमें अपने मर्दों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि उन पर फोकस रखें, उनके ऊपर नज़र रखें, ताकि ये मोबाइल किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब जो हादसा इसके साथ आए हैं, आप लोगों ने इनके साथ रब्ता करना है। इनका जो ऑपरेशन का हालात है, इसके लिए आप लोगों ने ख़र्चा उठाना है और इसके साथ आप लोगों ने ताउन करना है। और उस बेहया औरत को मेरी गुजारिश है कि वो घर वापस आए। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।